السلام علیکم، سٹرلنگ ریڈیو میں خوش آمدید۔ یہ ہماری ایک نئی سیریز ہے سٹرلنگ ریڈیو بکس کے نام سے۔ اس میں ہم کتابوں کو پڑھیں گے جو ہمارے اچھے ادیب، اچھے لکھاری جن کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن وہ اب موجود نہیں رہے، تو ان کی کتابوں کو میں پڑھوں گا۔ اسپرٹ سے یاد آیا، اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا۔ اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں، ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے، اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم جن کو اپنے تبحر علمی پر بڑا ناز ہے دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں غچہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات توزیع اوقات ہے، میں تو شکار بھی کار بیکار سمجھتا ہوں۔ یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں، دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ میں بیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دیندار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے، میں نے ایسا بیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپے لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں، منظور ہے، جاؤ۔ تو وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا۔ گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ شیخی میں ایسی شرط بد کر آیا ہوں، میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا بھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا۔ لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں اور بہمنی سلطنتوں پر اکثر حملے کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بہروپی کو جو وقایع نگار تھے انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے پا پیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے من کے گلے میں ڈال لیے، اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں۔ ایک سال بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا وہ خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ باگا باگا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا، نہیں، کل مت کرو، پرسوں کرو، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا کہ پیچھے فقیر کی دعا تھی، اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتو جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود کہ وہ ٹوپیاں سی کر اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوتے تھے۔ اس نے جا کر امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بدستہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا۔ اس نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا۔ انہوں نے کہا، آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔
اس نے کہا 2 پرگنے کی معافی 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کے اوکاڑ اور پتوں کی ہیں، وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی۔ اس نے کہا بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا، اور بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر متمکن ہو کر ایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، عین اس وقت کندن بہروپیہ اسی طرح منگے پہنے آیا۔ شہنشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو جناب عالی میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ اس نے کہا تم وہ ہو؟ اس نے کہا ہاں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب میں نے آپ کو 2 پرگنے اور 2 قصبے کی معافی دی، جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کیا؟ یہ 500 روپے تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے جن کا روپ دارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا تھا کہ روپ سچوں کا داروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ تو خواتین و حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ زاویہ 2 نمبر ہی صحیح، بے شک بہروپ ہی صحیح، تو آپ دعا کریں اس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسئلے، کچھ ایسی پیچیدگیاں، کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں جو کسی اور طرح سے نہیں ہو پاتے۔